اب رہی بات اس حدیث کے حوالے سے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا العشر المبشرین بالجنہ، کہ یہ 10 صحابہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے نام کچھ یوں ہیں: ابو بکر ابن ابی قحافہ، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید ابن زید۔ یہ 10 صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ مکتب تشیع میں یہ حدیث صحیح نہیں مانی جاتی، اس حدیث کو جھوٹا کہا جاتا ہے، من گھڑت کہا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ برادران اہل سنت کی 2 بڑی کتب صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، معتبر ہوتی، تو صحیحین کے مؤلفین اس حدیث کو ضرور بخاری اور مسلم میں رکھتے۔ اگر یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے تو یقیناً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث ان مؤلفین کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی اور دیگر کچھ کتب میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور ایک اس کے راوی حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے جو خود ان 10 صحابہ میں شامل ہیں، ان کا بیٹا حمید اس حدیث کو نقل کرنے والا ہے۔ اہل سنت کے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوتا ہے تو حمید کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اب یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 1 سال سے کم عمر کا بچہ اپنے باپ سے کس طرح یہ حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اور پھر آگے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کی دوسری اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا راوی 1 سال سے بھی کم عمر کا تھا کہ جب اس کا باپ جو اس حدیث کو بیان کر رہا تھا اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے علاوہ سنن ابن ابی داؤد وغیرہ میں جن حوالوں سے یہ حدیث آئی ہے، جن راویوں کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے، ان کو بھی ضعیف کہا گیا ہے، جھوٹا کہا گیا ہے، جن کے نام کچھ یوں ہیں کہ یہ سعید ابن زید سے سنن ابن ابی داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن ظالم کے حوالے سے آئی ہے کہ جنہیں جھوٹا کہا گیا، اہل سنت کے علماء نے ان کو جھوٹا کہا ہے اور ان پر اعتبار نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کی سب سے بڑی دلیل کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا کہ یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی، کہ اے علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے صلح کی اس کے ساتھ میری صلح ہے، جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی اس کے ساتھ میری جنگ ہے۔ انی سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم۔ اہل بیت کے حوالے سے پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد بھی ان تمام بڑی کتب میں موجود ہے کہ جن میں منہاج السنہ، مسند احمد ابن حنبل، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، موجم کبیر، مستدرک علی الصحیحین، تاریخ بغداد اور اس کے علاوہ دیگر البدایہ والنہایہ وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی، کہ جس نے علی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ اب اس حدیث میں جن 10 صحابہ کا نام موجود ہے ان میں 2 تو ایسے ہیں کہ جو علی اعلان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میدان جنگ میں موجود تھے، طلحہ اور زبیر۔ جنگ جمل میں یہ دونوں امیر المومنین کے مد مقابل تھے اور ان کی تلواریں علی بن ابی طالب کے گویا خلاف تھیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میدان جنگ میں موجود ہوں وہ بھی جنت میں جائیں، علی بھی جنت میں ہوں اور علی کے خلاف لڑنے والے بھی جنت میں ہوں؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ حضور کے 1.25 لاکھ اصحاب کرام میں سے حضور فقط 10 کو جنت کی بشارت دیں، باقی اصحاب کرام کا کیا قصور ہے؟ وہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ انہیں جنت کی بشارت کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان 10 کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کریں۔ حضور کے جانے کے بعد ان کی زندگی جیسے بھی گزرے اب تو جنت کی بشارت مل چکی ہے، اب تو جنت ان پر لازم اور واجب ہو چکی ہے، اب جن کی زندگی جیسے بھی گزرے جنت میں یہ جائیں گے۔ لہٰذا ان اصحاب کرام میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو حضور کے بعد ان کی زندگی مشکوک ہے، ان کی زندگی، ان کا ایمان، ان کا اسلام مشکوک ہے۔ ایسے افراد
کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میدان میں برسر پیکار ہوں، وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اور پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد کتنے ایسے امور ان سے سرزد ہوئے، ان اصحاب کرام سے، کہ جو ناپسندیدہ تھے، انہوں نے خود ان امور کا، ان افعال کا اعتراف کیا کہ یہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حضور انہیں گویا ایک بلینک چیک دے دیتے کہ آپ جو چاہے کرو، تمہیں تو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے اور جو مرضی ہے تم کرو، جنت تم پر واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ افراد کی جنہیں جنت دے دی گئی ہو، اب وہ چاہے جیسے بھی زندگی گزارے، ان کی زندگی شرک پر ہو، بعد میں کفر پر لوٹ جائیں یا جو مرضی کریں، وہ جنت چکے ان کو حضور نے بشارت دے دی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور فقط 10 کو ہی کیوں بشارت دی؟ باقی اصحاب کرام کا کیا قصور تھا کہ انہیں جنت کی بشارت نہیں دی گئی؟ اور پھر وہ جو علی کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہیں، علی بن ابی طالب تو وہ ہیں کہ حق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو آئے، جہاں آئے، جب آئے، اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ برسر پیکار ہے، وہ حق کے ساتھ مقابلے میں ہے، وہ حق کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو جو حق کے خلاف ہو وہ باطل کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور باطل کو کس طرح جنت کی بشارت دے سکتے تھے؟ لہذا بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو گھڑی گھڑائی ہیں، جو جھوٹی حدیثیں ہیں اور جن کا کوئی سر پیر موجود نہیں ہے۔